دعا کی فضیلت اور اس کے آداب۔ فرمانا خداوندی ہے اور کہا تیرے رب نے مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ انسان کے دل میں خواہشات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے کہ آرزو شکست آرزو تک کا سفر طے کرتی ہے تو کوئی اپنے ذات کے روبرو لے آتی ہے، کوئی جگر کو لوح عطا کرتی ہے اور کوئی دعا بن کر لبوں پہ آ جاتی ہے۔ یہ آرزو خالص اور شدید ہو تو دعا مانگتے وقت آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، اور اصل دعا، اصل پکار تو یہی ہے کہ وجود کا ایک ایک ریشہ دست سوال بن کر اپنے داتا کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گئے۔ دراصل دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے مختار کل ہونے پر یقین ہے، اس کی عطا و بخشش پر بھروسہ ہے، اس کی رحمت سے امیدیں بندھی رکھی ہیں۔ البتہ اس یقین کے اظہار کا بھی ایک سلیقہ ضروری ہے، دعا کا کرینہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی والا نہیں ہے۔ سلیقے سے دعا مانگنے کے بعد اگلا مرحلہ قبولیت کا انتظار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو شخص اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کا سوال پورا کرتا ہے، یا اسے کسی ایسی برائی اور آفت کو روک دیتا ہے جو اس کے برابر ہو، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہو۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، نا امیدی گویا اپنے اللہ کی قدرت پر شک کرنے اور اس کی رحمت پر بھروسہ نہ ہونے کا مترادف ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کرتا ہے تو وہ یقیناً ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ یہ شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے، زندگی خوشیوں اور غموں سے عبادت ہے۔ خوبصورت دنوں میں ہر چہرہ، ہر موسم اور ہر لمحہ حسین اور دلکش دکھائی دیتا ہے، پھر اچانک غموں کی سیاہی سے حالات بدلتے ہیں اور خوشیوں کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ تکلیف و مسائل ایک بعد دیکھنے دل و دماغ کے وسیع آنگن میں ڈیرے جمانے لگتے ہیں۔ ایسے میں انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، اپنے خالی جوڑی کو اس رب کے آگے پھیلاتا ہے اور پھر رب جوڑی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسے وقت میں صرف اللہ کی ذات حوصلہ ہمت دیتی ہے۔ یہ حقیقت بہت تلخ ہے اور آج کے دور میں مشرق وقت میں بہت کم لوگ ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے۔ مجبوری اور مصیبت کے عالم میں صرف اللہ تعالیٰ انسان کی تکلیف دور کرتا ہے، اور جب انتہائی تنہائی مشکل آ جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ اس تیز رفتار دور میں بہت مشکل سے کوئی کسی کو خوشی کے لمحات دیتا ہے، لیکن اگر ایک دوسرے کو دل سے دعا دینا سیکھ جائیں تو شاید ہماری مانگی ہوئی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، کیونکہ دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ دل سے دی جانے والی دعا ہی تو ہے جو تقدیر بدلتی ہے۔ دعا دیجیے، دعا لیجیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی قیمتی تحفہ نہیں ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ بے شک اللہ کی